بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں کہ اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں غور سے سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے عورت جو نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر نماز ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئیں۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیاں پھر وہاں پر ہی نماز پڑھا کرتی تھیں یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کی دیکھ بھال اور فرما برداری کر کے، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف چھوڑ کر سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو دانت بج رہے ہوں، پھر بھی ایسی عورت اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے، پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے، جب سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد جاتی ہے، اس کی خوشبو دور تک پہنچتی ہے، تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی روایت ہے، جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی یہ نماز یا عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور، نماز کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ کون سے لوگ ہیں؟ وہ غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کے تہجد بھی پڑھ لے تو کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہوں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش قسمت عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی، یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، شوہر کو جلد منانے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو، اے میرے سر کے تاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگھار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں سرما تک نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، عشق کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، ادب و احترام کرتی ہے، شوہر کی کمیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی ہے،
فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت جو مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ ایک خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ عورت پر اللہ کا احسان بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو بلند مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے تاکہ عورت ان چیزوں کی مدد سے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا، میرے صحابہ جب تم کافی عرصے بعد سفر سے لوٹو تو اچانک گھر میں نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر خوبصورت ہو کر بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے، عورت بناؤ سنگھار کر کے مارکیٹوں کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے۔ عورت اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنائے مگر صرف اپنے شوہر کے لیے، غیر محرم مردوں کے لیے نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، مدینے والا ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کی نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پہ خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اور صحیح ترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے۔ فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا، ضد کرتا ہے یہ مسلمان، کہا کہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعا اخلاص کر دیں، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دے۔ یہ کوئی کریڈٹ لینے والی بات نہیں کہ اس میں کوئی جھگڑا کیا جائے کہ میں پڑھاؤں گا یا فلاں پڑھائے گا۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر علم والا بھی سوچے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا تو پڑھوں گا، تو پھر علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی پڑھائے گا، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، اور میرا پیارا بھائی پڑھائے گا یہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے پڑھوں گا۔ یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں، 10 گنا نہیں، 100 گنا نیک ہوں، تو میرا رب جانتا ہے میں کیوں اس طرح اپنی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ایسے نیک بندے دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے تقویٰ کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں بنتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا تقویٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنی رحمت بھی ہمیں نصیب فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔